فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، باشروہن ما کتب اللہ لکم وابتغوا، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، یعنی یعنی اس نے جائز کر دیا اس کو من الجمع، جمع کو جائز کر دیا رمضان کی راتوں کو، یا پھر قدرہ من الولد، یا پھر بچے کی غرض سے، بچے کی غرض سے۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 ہے قولہ من الولد، معنی ان المباشرہ ینبغی ان یکون غرضہ الولد، مناسب یہ ہے کہ مباشرت سے مناسب یہ ہے کہ ہو اس کی غرض بچہ، اس کی غرض کیا ہے؟ تو مباشرت سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اولاد۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بچہ کا طلب کرنا مراد ہو، کیونکہ حکمت من خلق الشہوہ و شرع نکاح، کیونکہ یہی حکمت ہے شہوت کے پیدا کرنے سے اور نکاح کے مشروع کرنے سے، لِإِقْضَاءِ الْوَطِی، وطی کی پورا کرنے کی وجہ سے، وطی کے کہ مقصد بچہ ہے، مقصد کیا ہے؟ اور مقصد اولاد ہے، تو ان سے جمع کرو۔ کلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، اللیل کلہا، ساری رات، ساری رات۔ حاشیہ نمبر 2 ہے کلوا واشربوا نازل فی حرمت بن قیس، کہتے ہیں یہ حرمت بن قیس، حرمہ بن قیس کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وہ کان عاملا فی ارض لہ، وہ زمین میں کام کرتے تھے، اپنی کام کرتے تھے اور وہ روزے میں تھے۔ فحین جاء المساء، رات کو آئے جب، راجع الہ، اپنی اہل کے پاس آئے تو فلم یجد طعاما، کھانا ہی نہیں پایا، کھانا، سارا دن کام کرتے رہے اور جب رات کو واپس آئے تو گھر میں کھانا ہی نہیں تھا۔ آج تو ہمیں 3 ٹائم سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، پھر بھی نافرمان ہیں، پھر بھی شتر بے مہار ہیں، اور وہاں پورا دن کام کر کے آئے، رات کو جب گھر آئے روزے میں تھے، اور گھر جب واپس آئے تو کھانا ہی نہیں تھا، کھانا ہی نہ پایا۔ اور پھر فغلبت عین من التعب، آپ کی آنکھیں آپ پہ غالب آ گئیں تھکاوٹ کی وجہ سے، آپ کی آنکھیں کیا مطلب؟ نیند آ گئی، نیند آ گئی۔ فلما حضر الطعام، پر جب کھانا حاضر ہوا، استيقظ، آپ بیدار ہوئے، فکرہ ان یاکل خوفا من اللہ، آپ کو یہ اچھا نہ لگا کہ آپ کھانا کھا لیں، ہاں، اللہ سے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے کہ مالک نے منع کیا ہوا ہے اور میں سو کے اٹھاؤں تو اب تو میں اللہ کا حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ میں اب کھانا کھاؤں، تو آپ نے پسند نہ کیا اللہ سے خوف کی وجہ سے۔ تو فباتا، پھر ساری رات گزر گئی، پھر دن آ گیا، کیونکہ کھانا آگے تو نہیں تھا نا، سحری بھی نہیں تھی، پھر رات گزر گئی۔ پس جب نصف النہار ہوا، انتصف النہار، نصف آدھا دن ہوا، حتی غشی علیہ، تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، کیا ہو گئے؟ فلما افاقا، جب وہ ٹھیک ہوئے، اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دی۔ فنزلت الآیہ، پھر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، اب راتوں کو کھاؤ اور پیو۔ تو پہلے دیکھو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر کیا تکلیفیں آئی ہیں، ہمارے نسا منسوخ تو تب تھے کہ پہلے سختی، پھر نرمی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے پاس جب آیا ہے، تمہارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم تمہارے پاس یہ سردیوں کا روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا، اٹے کٹے روزہ نہیں رکھتے، اور وہاں کیا تھا، جس کی آنکھ لگ گئی اب کھا بھی نہیں سکتا، پھر 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ یہ شروع اسلام میں تھا، عورتوں کے بعد جانا بھی منع تھا، شروع اسلام میں تھا، پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا، اس کے بعد تو، اور یہ جو اجازت ملی یہ ان صحابیوں کی وجہ سے ملی، ان کی یہ ہوا تو قرآن پاک نازل ہو گیا کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، اللیل کلہا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغا ظاہر ہو جائے، سفید۔ آپ یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 3 ہے، یہ من البیاض، من البیاض، قولو من البیاض والکلام تشبیہ، یہ کلام یہ تشبیہ ہے، یہ کلام تشبیہ کا کلام ہے، استعارہ نہیں ہے۔ استعارہ میں آپ کو پتا ہے ایک حذف کر دیا جاتا ہے، ایک
لیکن یہاں دونوں ہی کا ذکر ہے، یہاں ایک دونوں طرفوں کا اس میں ذکر ہے، لذکری طرف یہ تشبیہ فیہ، کیونکہ اس میں تشبیہ کی دونوں طرفوں کا ذکر ہے، دونوں، اس لیے کلام تشبیہ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا فی تجویز مباشرت الی الصبح، یہ دیکھو انہوں نے کیا بات کی ہے، کہتے ہیں بات کی ہے کہ صبح تک صحبت کرنے کو جائز قرار دینے میں فجر تک غسل کو مؤخر کرنے کے جواز پر دلیل ہے۔ کیا بولوں اونچی آواز سے؟ فی تجویز مباشرت الی الصبح دلیل علی جواز تاخیر الغسل الی الفجر، جو اللہ پاک نے صبح تک صحبت کی اجازت دی ہے، رمضان کی راتوں کو صبح تک، صبح صادق تک، یعنی کہ صبح صادق کے بعد صبح صادق تک جو اجازت دی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فجر تک غسل کو مؤخر کرنا جائز ہے، فجر کی نماز تک جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی سمجھ لے کہ جائز ہے تو ساری رات اس طرح پانی بھی موجود ہو، ہر شے موجود ہو تو وہ یوں ہی پڑھا رہے، لیکن جائز ہے، جائز ہے، جائز، وگرنہ بندے کو پاک رہنا چاہیے اور پاکی میں رہنا چاہیے، جلدی سے فارغ ہونا چاہیے، جلدی سے نہا لینا چاہیے، جلدی سے، لیکن جائز ہے، کیونکہ اللہ پاک کھاؤ اور پیو ساری رات، سمجھ آ گئی نا، اور تم مباشر کرو اور کھاؤ پیو۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ اور یہ بھی کہ فرمایا ثم اتموا الصیام من اللیل، کہ تم رات تک روزہ پورا کرو، یہ دلیل ہے علی نفی الوصال، یہ وصال کے روزے کی نفی پر دلیل ہے کہ 24 گھنٹے روزہ، لگاتار روزہ، کھانا پینا نہیں، بس نہیں، فرمایا رات تک روزہ رکھو، جس سے پتہ چلا کہ اس کے بعد یہ آپ وصل نہیں کہ رات کے بعد بھی نہیں کھانا، سمجھ آ گئی۔ وعلی جوازی زینت النہاری، تو نیت النہاری، اور یہ بھی دلیل ہے اس پر کہ دن کو نیت کرنا جائز ہے، دن کو، یہ بھی اس پر دلیل ہے، کیا رات تک پورا کرو، تو دن کے نیت کے جواز پر بھی یہ کیا ہے، دلیل۔ آگے دیکھیں، من الغبش، غبش سے کیا مطلب ہے، جو اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، یہ من الغبش یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ غبش بفتح الغین المعجمہ، غین نقطے والی غین، غبش کی فتح کے ساتھ شین معجمہ، بقیت اللیل، تو غبش کہتے ہیں بقیہ رات، کیا رات، وقیل ظلمت آخر اللیل، اور کہا گیا ہے کہ رات کے آخر کی تاریکی، رات کے آخر کی تاریکی، یہ بھی کہا گیا ہے، اور بقیت اللیل رات کا کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ، تو یہ نہیں، وہ جب شاعر کہتے ہیں کہ بغروب شمس، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ، وہ آپ پڑھیں گے کہ ایسا بھی ہوا کہ سرانے کے نیچے دھاگے رکھ لیے، سرانے کے نیچے دھاگے رکھ لیے کہ ایک سفید ایک کالا، ایک سفید اور کالا، پھر اس سے دیکھتے رہے واضح ہو، تو پھر صبح صادق ہوگی، تو ایسا بھی آپ کو ملے گا، ایسا بھی، اور یہ بھی ملے گا وہ دھاگا دیکھتے، حالانکہ یہ مراد نہیں، یہ مراد کیا تھی، مراد تھی صبح صادق، صبح، تو جو صبح قاضی کے بعد آتی ہے، صبح قاضی کے بعد آتی ہے، اس تک کھا پی سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، لیکن اس جب وہ شروع ہوگی دروازہ، اب نہیں، اب مانا، اب ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک، اور جیسے یہاں ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے داخل ہونے تک، غروب شمس کے ساتھ داخل ہونے تک تم روزہ پورا کرو، روزہ جب وہ داخل ہو جائے تو پھر افطاری، پھر کیا ہے، پھر روزہ نہیں ہے۔ تو یہاں جو کہا کہ بیاض جو ظاہر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جو خیط الابیض من الخیط الاسود ہے، سفید دھاگا، سفید دھاگا، یہ شروع میں جب آتا ہے تو یہ سیدھا ہوتا ہے، کیوں سیدھا ہوتا ہے، یہ تو صبح کاذب کا ہوتا ہے، صبح کہ وہ سیدھی ہوتی ہے وہ، لیکن جو بیاض ہے نا، یہ صبح صادق، یہ بیاض ہے، سفیدی ہے، یہ تو چوڑائی میں پھیلتی ہے، اس میں، تو اس کے ساتھ تشبیہ کیسے صحیح ہوگی؟ تو انہوں نے کہا یہ ہے کہ ابتداء میں تشبیہ ہے، کس میں، یعنی ابتداء میں جب صبح صادق ظاہر ہوتی ہے نا، ابتداء میں، تو یہ سیدھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پھیل جاتی ہے، اس کے بعد
لیکن جو صبح کاذب ہوتی ہے نا وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد اسی کو کہتے ہیں صبح کاذب، صبح کہ ظاہر ہوئی پھر غائب ہو گئی، لیکن یہ غائب نہیں ہوتی، یہ پھیل جاتی ہے، پھر یہ پھیل جاتی ہے. اس لیے صبح کاذب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. صبح ابا لوگ رمضان میں شور ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور شیطانوں کا شور ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی کون سی بات نکال دیتے ہیں، کبھی کون سی بات نکال دیتے ہیں، کھاؤ پیو تم زان بھی ہو جائے کھاؤ. دیکھو لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہیں، اور لوگ بھی نہیں غور کرتے کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ صبح صادق تک کھاؤ پیو. جیسے صبح صادق ہوگی، اذان ہوتی ہے صبح صادق ٹائم. اب یہ قرآن ہے تو فجر ہے، تو قرآن اور حدیث اس پہ، علماء کرام ائمہ دین اس پہ. اب من الفجر یعنی صبح صادق تک تم کیا کرو، شروع ہونے سے پہلے کھاؤ پیو جمع کرو. تو اذان ہوتی ہے ہماری صبح صادق جب وقت سحری ختم ہو جاتا ہے، جب رات کا وقت ختم ہوتا ہے تو اذان شروع ہو جاتی ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں، اذان ہو رہی ہے کھاؤ پیو. اب بتاؤ کیا بنے گا؟ اور وہ دلیل دے رہے، وہ تو صبح کاذب بات کی، صبح کاذب کی. تو صبح کاذب کیا ہے کہ ظاہر ہوتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، تو وہ صبح ہی نہیں، وہ صبح نہیں. اس وقت جو اذان ہوتی اس کی وضاحت کی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو آپ سمجھیں کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں نہ ڈالے. وہ پوری رات عبادت کرتے، تو پھر حضرت بلال اذان دیتے کہ وہ متوجہ ہو جائیں کہ اب سحری کر لیں، آگے پھر نماز کا وقت ہو جائے گا، روزہ رکھنا ہے. تو پھر وہ ادھر متوجہ ہوتے یا سوئے ہوئے اٹھ جائیں، سوئے ہوئے اٹھ جائیں، سحری کے لیے تیاری کریں. تو وہ پہلے اذان ہوتی تھی پہلے. تو یہ جو اذان ہے یہ صبح صادق یہ وقت ہوتی ہے صبح. اس لیے فرمایا تمہیں اذان بلال دھوکے میں نہ ڈالے. اس لیے جو سن رہے ہیں وہ خیال کریں، لوگوں کو بھی آگے بتائیں کہ اذان ہوتی ہی اس وقت ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو صبح سے پہلے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یہاں تک کہ دیکھو نا حتی انتہا کے لیے ہے، کس کے لیے؟ یعنی صبح صادق تک کھاؤ پیو صبح. تو جب صبح صادق ہو جائے رک جاؤ، پھر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے. جب غروب آفتاب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اور یہ غروب آفتاب مغرب کا وہ شروع ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ تم کیا کر لو، تم کھاؤ اور پیو. اتنے ٹائم پہ کھانا پینا منع ہے. اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مباشر نہ کرو عورتوں سے حالانکہ تم مسجدوں میں ہو. یہ تھا کہ اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں، کس میں؟ اس سے پتہ چلا فی المساجد مسجدوں میں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک ہی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا اور کسی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، یا عموم ہے مساجد. یہ پتہ چلا کسی مسجد میں بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، کسی، لیکن ہو مسجد ہو تو ادھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. صرف چتراہٹ کے لیے مسجد نہ بنائے گی، ہو دکھانے کے لیے مسجد، تقوی کی بنیاد ہی کوئی نہیں، بس وہ مسجد بنی ہوئی ہے کہ ساری مسجد الگ ہونی چاہیے، اسی اس مسجد نہیں جانا، اتی اس مسجد برادری مسجد الگ، اس کی مسجد الگ، ٹھیک ہے. کس لیے مسجد بنائی؟ اس لیے بنائی کہ اس کے اندر شرارتیں کریں گے، اس کے اندر فتنہ پیدا کریں گے، کہ اس لیے بنائی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے، محبوب کی شانیں بیان کریں گے. یہ تو نہیں کہ اس لیے بنا لی ہے کہ ادھر کی نمازی توڑیں تو ادھر کی نمازی توڑیں، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جمعے میں بندے کم آ رہے ہیں تو کسی خطیب بڑے کو بلائیں تاکہ نمازی جمعے میں زیادہ آ جائیں، تو جو دائیں والی مسجد ساتھ والی ہے ادھر سے بھی نمازی کے، ادھر سے بھی نمازی کھینچ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کس نیت سے آپ جو ہے نا مسجد بنا رہے ہیں، کس نیت سے؟ تو پھر نیت تقوی کی ہوگی تو پھر وہ مسجد ہوگی. تو وہ جو تقوی کی بنیاد پہ بنی ہوئی مسجدیں ہیں، وہ کوئی بھی ہو آپ اس میں کیا کریں، اعتکاف بیٹھیں. تو عاکفون کے ساتھ مسجد کا تعلق ہے، یعنی مسجد میں مقیم لوگ، انہیں روک دیا گیا. انہیں پہلے کیا تھا کہ وہ نکلتے تھے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، پھر اپنی بیوی سے جمع بھی کر لیتے تھے، صحبت بھی کر لیتے تھے، تو اس سے منع فرما دیا گیا. اس سے کیا کر دیا گیا؟ منع فرما دیا. یہ دیکھیں، کان یخرج قال الضحاک کان رجل اذا اعتکف یخرج من المسجد وجامع النساء حتى نزل هذه آیہ فی عموم المساجد دلیل علی ان الاعتکاف لا یختص بمسجد دون مسجد. کہتے ہیں کہ ضحاک نے کہا کہ مرد
جب اعتکاف کرتے تھے تو وہ مسجد سے نکل جاتے تھے اور عورتوں سے جمع کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور منع کر دیا گیا اور یہ جو کہ فرمایا المساجد، مسجد کا عموم ہے، عام مسجد ہے نا، کوئی مسجد ہو تو کہتے ہیں کہ ضحاک نے کہا کہ دلیل ہے یہ، اور عام مسجد کیا ہے نا، کوئی مسجد ہو، اس میں اس بات پہ دلیل ہے اعتکاف خاص مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، کوئی مسجد بھی ہو اس میں اعتکاف ہو جائے گا۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔